معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی کا بہت ہی پیارا سا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت چاہے کچا ہو یا چاہے پکا ہوا ہو، یہ گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم گوشت کے تقسیم کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ غیر مسلموں کو، کافروں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کی مکمل وضاحت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے مسئلے کی وضاحت کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ تو معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں قربانی کا گوشت کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں، کافر کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں، اس سے پہلے ایک مسئلہ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اس مسئلے کو نہیں جانیے گا تب تک اس مسئلے کو بھی نہیں سمجھ پائیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافر، نن مسلم اور غیر مسلم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ذمی کافر، دوسرا ہوتا ہے حربی کافر اور تیسرا ہوتا ہے مستامن کافر۔ ذمی کافر کس کو کہتے ہیں؟ ذمی کافر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، دارالاسلام جہاں ہو، تو وہاں غیر مسلم آ کر کے یہ کہے کہ ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سالانہ ٹیکس دیں گے اور آپ کے ملک کے قانون کے، دستور کی ہم حفاظت کریں گے اور ہماری جان اور مال ہماری محفوظ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کے دستور کے مطابق رہیں گے، دستور کے مطابق چلیں گے، آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے، ہمارے جان اور مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو جو ٹیکس دے کر دارالاسلام میں رہے، ایسے کافر کو ذمی کافر کہا جاتا ہے۔ اور جو پیسہ نہ دے، بغیر ٹیکس کے دارالاسلام میں رہے، جیسے کہ ملک ہندوستان میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی نن مسلم ہیں، وہ بغیر ٹیکس کے وہ رہ رہا ہے، یعنی وہ اسلامی بادشاہ کو روپے پیسے دے کر کے یا ٹیکس دے کر کے نہیں رہ رہا ہے، تو ایسے کافر کو حربی کافر کہتے ہیں۔ اور مستامن کافر کس کو کہتے ہیں؟ مستامن کافر اسے کہتے ہیں جسے بادشاہ اسلام نے اسے امان دے دیا ہو کہ تم ٹھیک ہے، کچھ مدت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ہمارے یہاں رہ سکتے ہو، تو ایسے کافر کو مستامن کافر کہتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں ہم ملک ہندوستان کی، تو یہاں جتنے بھی کافر ہیں سب حربی کافر ہیں، یعنی وہ بغیر ٹیکس کے، بغیر جزیہ دے کر کے وہ یہاں رہ رہا ہے۔ اور اس ہندوستان اسلامی ملک ہے، اسے دارالاسلام کہا گیا ہے۔ تو ملک ہندوستان میں اگر قربانی کا گوشت کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو، کسی نن مسلم کو دیتے ہیں تو یہ دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے کافر جو ہے وہ حربی کافر ہیں۔ اور دیگر ملک میں جہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر کے وہ کافر رہ رہا ہے، تو پھر اس کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کچا ہو یا پکا ہو، اس گوشت کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہندوستان میں، تو ہندوستان میں جتنے بھی کافر ہیں سب حربی کافر ہیں، وہ بغیر ہم سے امان لیے، بغیر ٹیکس دیے، بغیر جزیہ دیے وہ ہندوستان میں رہ رہا ہے۔ تو یہاں کے کافر کو، یہاں کے نن مسلم کو، یہاں کے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت، اور قربانی کا چاہے پکا گوشت ہو چاہے کچا گوشت ہو، ان کو نہیں دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دینا ہے۔ قربانی کا گوشت اگر دینا ہی ہے تو مسلمان میں جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب ہے، جو مسکین ہیں، ان کو دیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو مکمل طور سے، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر پھر بھی سمجھا نہیں سکا تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کمنٹس کے ذریعے سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ فقط السلام